پہ جا رہے ہیں، آپ گھر جا رہے ہیں، جب آپ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے، اللہ فرما رہا ہے اس عظیم بیوی کو میرے سلام دینا۔ وہ باعظمت بیوی کہ جس سے اللہ بھی سلام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسلام کو جب مال و دولت کی ضرورت تھی تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال اسلام پہ نچھاور کر دیا، اور جب اسی اسلام کو خون کی ضرورت تھی تو خون دینے کے لیے بھی خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد تھی۔ اسلام کو آگے لانے کے لیے، اسلام کو معراج تک پہنچانے کے لیے بھی خدیجہ کے احسانات ہم پہ ہیں، اور اسلام کو بچانے کے لیے بھی خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات ہم پہ ہیں۔ عزادارو، حکم ہوا ہے مجھے اس شہید کی شہادت کو عرض کرنا ہے کہ جس شہید کی آسرے پہ چلی تھی علی و بطول کی بیٹیاں، وہ عباس کے جو ضامن تھا زینب و کلثوم کی چادروں کا۔ عزادارو، مرحوم آیت اللہ خوئی جب حرم عباس میں داخل ہوتے تھے تو زیارت کے 2 جملے پڑھتے تھے۔ سب سے پہلا جملہ پڑھ کے کہتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، میرا سلام ہو اس پہ جو حسین کی جوانی ہے۔ دوسرا جملہ کہتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، میرا سلام ہو عباس تجھ پہ، تو زینب کا پردہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، وہ عباس کے جس پہ بڑا ناز تھا علی و بطول کی بیٹیوں کو، روز عاشور وہ عباس بار بار آ کر اذن جہاد مانگتا ہے، موت کی اجازت مانگتا ہے۔ میرا آقا حسین یہی کہتا ہے، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، علمدار ہے، تجھے کیسے موت کی اجازت دو۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس علمدار آئے اور موت کی اجازت مانگی۔ حسین مظلوم کربلا کہتے ہیں، عباس تو علمدار لشکر ہے۔ میرے مولا عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، پھر پوچھتے ہیں، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا میں علمدار ہوں؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرے مولا عباس خیام کی جانب پلٹے، اس خیمے پہ آئے جس خیمے میں خالی مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ مولا عباس نے جب خیمے کا منظر دیکھا، خیمے کا منظر یہ تھا کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے تھے۔ کوئی بچہ مشکیزے کو اٹھا کے اپنے منہ سے لگاتا، کوئی بچہ مشکیزے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتا۔ 4 سال کی سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، کہا، چچا میں بھی پیاسی ہوں، میرا اصغر بھی پیاسا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں، کب پانی لاؤ گے؟ عزادارو، اس وقت عباس علمدار کہتے ہیں، سکینہ کئی بار اجازت مانگ چکا ہوں، تیرا بابا حسین اجازت نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، جناب سکینہ کہتی ہے، چچا آپ پھر میرے ساتھ چل، میں سکینہ جانو، بابا جانے اور اجازت جانے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بابا کے پاس آئی، ایک مرتبہ کا، بابا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، بابا میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، میرے چچا عباس کو اجازت دے۔ عزادارو، امام مظلوم کربلا نے کہا، عباس اجازت تو دیتا ہوں، لیکن جا کر پہلے علی و بطول کی بیٹیوں کو سلام کر کے آؤ۔ عزادارو، اب عباس اس خیمے میں آتے ہیں جس خیمے میں جناب عالیہ بیٹھی ہے۔ میں قربان جو جناب عباس کے ادب پر، جناب عباس جناب عالیہ کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ عزادارو، جب عباس بیٹھ گئے اور کہا کہ اے زینب کبریٰ، آقا زادی، میں آپ سے سلام آخر کرنے آیا ہوں، میں اجازت مانگنے آیا ہوں۔ اس وقت میری آقا زادی کہتی ہے، عباس روکتی تو میں بھی نہیں ہوں، اگر تو نے تیاری کر لی ہے اپنے سفر کی تو پھر جا عباس، لیکن میری ایک بات سنتے جا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، عباس کہتے ہیں، آقا زادی کون سی بات؟ کہا، عباس میں چھوٹی سی تھی، بابے کے زانوں پہ بیٹھی تھی، ایک دن بابے کے زانوں پہ بیٹھی تھی، بابا میرے ہاتھوں کے بوسے لیتا تھا، پھر بابا میرے سر کے بوسے لیتا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا آج کیا وجہ ہے میرے ہاتھوں کے بھی بوسے لیتے ہیں، میرے سر کے بھی بوسے لیتے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے، بابا علی نے کہا، اے زینب ایک وقت آئے گا، یوم عاشور کربلا کا میدان ہوگا، تیرے سر سے ردا اتار لی جائے گی، تیرے انہی ہاتھوں
ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ کہتی ہے عباس یہ بات میرے بابا نے کہی تھی، مجھے یقین تھا یہ سچ ہوگا، لیکن میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو، جس کا حسن جیسا بھائی ہو، جس کا حسین جیسا بھائی ہو، جس کا محمد حنفیہ جیسا بھائی ہو، بھلا اس زینب کے ہاتھوں میں رسیاں کون پہنا سکتا ہے؟ عباس میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بہادر بھائی ہو، بھلا اس زینب کے سر سے چادر کون اتار سکتا ہے؟ اجرکم اللہ زادارو زینب عالیہ کہتی ہے عباس اب جو تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا تیرے جانے کے بعد میری چادر نہیں بچے گی۔ عزادارو جناب عباس نے الوداع کیا، مشکیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھایا، زین پہ سوار ہو کے فرات کی جانب بڑھے۔ 4000 کا قبضہ تھا، میرے مولا نے اکیلے جنگ لڑ کے 4000 کو فرات سے بھگایا۔ ایک مرتبہ عباس کا پانی پہ قبضہ ہو گیا، میرے مولا نے گھوڑے کو فرات میں ڈالا۔ ایک مرتبہ عباس باوفا نے ہاتھوں میں پانی کو لیا، عجب نہیں عباس نے پانی کو چلو میں لے کے فوج اشقیہ کو کہا ہو کہ تمہیں اسی پانی پہ ناز تھا، آؤ دیکھو آج عباس کا اس پانی پہ قبضہ ہے۔ عزادارو ممکن ہے عباس پانی پینا چاہتے ہو، پھر عباس کو وہ وصیت یاد آئی ہوگی اپنے بابا علی کی، جب میرے مولا علی کا آخری وقت تھا، اپنے بیٹوں کو وصیت کر لی۔ اس وقت عباس کو بلا کر کہتے ہیں عباس اب تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہو۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جب فرات کے کنارے پہنچ جائے، پانی پہ تیرا قبضہ ہو جائے، عباس میری وصیت ہے پانی نہ پینا، اس لیے کہ میرا حسین پیاسا ہوگا۔ عزادارو میرے مولا عباس نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس واپس لوٹے۔ ایک مرتبہ ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ پانی خیام تک نہ پہنچنے پائے، اگر پانی خیام حسینی میں پہنچ گیا تو جنگ کا رنگ بدل جائے گا۔ عزادارو ایک ملعون نے جو چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ میرے مولا عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھوں میں لیا، ایک ظالم نے وار کیا کہ بایاں بازو قلم ہو گیا۔ ہائے اب عباس نے پانی کے تسمے کو، مشکیزے کے تسمے کو منہ میں لیا، دانتوں میں لے کے مشکیزہ چل رہے ہیں، رخ آسمان کی جانب کر کے عباس دعا مانگ رہے ہیں، میرے اللہ یہ پانی کا مشکیزہ حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ عزادارو یہ ایک تیر کا آنا تھا جو مشکیزے میں لگا، پانی کربلا کی زمین پہ بہ گیا۔ اب عباس نے دعا کے الفاظ بدل دیے، کہا میرا اللہ اگر یہ پانی کربلا میں حسین کے بچوں تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر عباس بھی زندہ خیام میں نہ پہنچے، اس لیے میرے اللہ مجھے سکینہ سے بڑی حیا آتی ہے، اگر سکینہ نے پوچھ لیا چچا پانی کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اجرکم اللہ عزادارو میرے مولا عباس کی آنکھ میں ایک تیر لگا، عباس کے بازو تو تھے نہیں، اب عباس نے گھوڑے کی زین پہ جھک کے اپنے زانوں سے تیر نکالنا چاہا، یا ایک ظالم نے ایسا سر پہ وار کیا، عباس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب عباس زین پہ سنبھل نہ سکے، یا صدا دی سلام آخر آقا حسین میرا آخری سلام، یہ سنت تھا یا حسین اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور صدا دی الان انکاسر ظہری شمت عدوی وقلت حیلتی۔ عباس آج عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس حسین کے سارے ہیلے ختم ہو گئے، عباس آج دشمن حسین کو تانے دے رہا ہے کہ تجھے اسی عباس کی شجاعت پہ ناز تھا۔ اجرکم اللہ عزادارو آخری جملہ آپ کی زحمت تمام میرے مولا حسین چلے عباس کی جانب، ایک مرتبہ چلتے چلتے عباس حسین کا گھوڑا رک گیا، یا میرے مولا مظلوم کربلا نے زمین پہ نگاہ کی، عباس کا دایاں بازو نظر آیا، میرے مولا نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، اب چلے پھر گھوڑا رک گیا، یا میرے مولا نے زمین پہ نگاہ کی، بایاں بازو نظر آیا، میرے مولا نے اس بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ عزادارو
سننا چاہو گے کہ اس عباس کے بازوں کی عظمت کیا ہے؟ جب محشر کا میدان سج جائے گا میرے آقا رسول اللہ کہیں گے علی ذرا پوچھ میری بیٹی فاطمہ سے میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لئی ہے؟ تو اس وقت میری آقا زادی دامن پھیلا دے گی، اے علی میرے بابا کو کہو آپ کی امت کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو لے کر آئی ہو۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، میرے آقا عباس کے سرہانے پہنچے، عباس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، یا عباس نے سر زمین پہ رکھا۔ میرے مولا پوچھتے ہیں عباس زانوں سے سر کیوں اٹھایا؟ عباس کہتے ہیں اس لیے کہ میری وفا پہ حرف آتا ہے کہ ابھی عصر عاشور آپ زین سے زمین پر آئیں گے، آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ اور جب نہیں میرے مولا حسین نے کہا عباس تو پریشان نہ ہو، میری ماں بقیہ چھوڑ کے مجھے لینے آ جائے گی۔ عزادارو میرے مولا عباس کہتے ہیں بھیا حسین جب میں دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی، اب آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہو، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، میری آنکھ کو صاف کر دے میں آپ کی زیارت کر کے دنیا سے جاؤں۔ میرے مولا نے آنکھ کو صاف کیا، عباس نے چہرہ حسین کی زیارت کی اور ایک وصیت کی مولا میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا۔ کہا کیوں عباس میں تو ہر شہید کی لاش کو خیام میں لے کر گیا؟ کہا اس لیے مولا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، سکینہ کہیں یہ سوال نہ کرے کہ پانی کہاں گیا۔ عزادارو عباس کی روح پرواز کر گئی۔ یہاں پر ایک شاعر نے جملے کہے تھے، شاعر کہتا ہے کہ عباس تیرے جانے کے بعد اب وہ آنکھیں سکون سے نہیں سو سکیں گی جن کو تیرے اوپر اتنا اطمینان تھا کہ سکون سے سوتی تھی، اور آج سے وہ آنکھیں بڑے اطمینان سے سو گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے سو نہیں سکتی تھی۔ آزادارو جب علی کی بیٹی پہنچی ہے نا مدینے، کہا لا تقبلینا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہم اجڑ کے آ گئی ہیں۔ اور ایک جملہ ام کلثوم نے کہا اے نانا کا شہر جب تک ہمارے ساتھ ہمارا عباس بھائی تھا ہم سکون سے سویا کرتے تھے، جب سے ہمارا عباس بھائی بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو گیا ہمیں سکون کی نیند بھی نہ آئی، ہماری آنکھوں کے بینائی کمزور ہو گئی۔ عزادارو میرے مولا نے علم کو اٹھایا، خیام کا رخ کیا، یا حسین ابھی دور تھے، سکینہ نے علم کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا ابھی آپ کی پیاس ختم ہوگی، میرا چچا علمدار آ رہا ہے۔ جیسے عباس علمدار کا علم آیا میرے مولا حسین کے دامن سے لپٹ کے سکینہ پوچھتی ہے بابا میرا چچا علمدار کہاں گیا؟ آپ علم اٹھا کے کیوں آئے ہیں؟ حسین کہتا ہے سکینہ تیرا چچا فرات کے کنارے سو گیا، تیرے چچا کے بازو قلم ہو گئے، اب بچوں نے کوزے زمین پہ پھینکے، اپنے پانی کے جام توڑ دیے، سکینہ نے رخ کیا فرات کا، یا صدا دے کر کہتی ہے چچا عباس ایک مرتبہ واپس آ جاؤ، اب سکینہ زندگی بھر پانی نہیں مانگے گی۔ اللہ